آج کی جو حالات ہے، غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان، آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے، وین ڈیزائرز، کل کہو ہاتو برہانکم، آپ اپنا برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، تو ان سے کہو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ اور یہ عیسائی اپنا ثبوت، اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، میری بائبل یہ چیز کہتی ہے، میری بائبل یہ چیز کہتی ہے، میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے، کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے، تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں۔ ان کا جو برہان ہے، تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے، یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں، کئی کرسچن مشنری ہے جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے، تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے، 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے۔ فوراً وہ سوال پوچھیں گے کون شخص بڑا، جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا، 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ نیکسٹ سوال پوچھتے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد نہیں تھے۔ فوراً سوال پوچھیں گے کون بڑا، جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا، کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ کون بڑا، وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے، کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے
لیکن جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں، اینڈ دے آر یوزنگ us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے، مدینہ میں دفن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے۔ تو کون بڑا، وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے۔ آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ۔ ہمارا بحران، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے۔ انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی۔ تو کون بڑا، جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ، اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنے۔ اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے۔ اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو، اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل۔ اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے، کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے۔ لیکن اکثر ہم مسلمان
दावती मैदान से दूर भागते हैं। और हम मुसलमान के पास बहुत से एक्सक्यूजेस है, बहुत से एक्सक्यूजेस है। अक्सर जब मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आप गैर मुसलमानों से दावत क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि मेरे पास इल्म की कमी है, इंशाअल्लाह जिस दिन मैं आलिम बन जाऊंगा तो उस दिन इंशाअल्लाह मैं दावत करना शुरू करूंगा। अगर आप ठहरेंगे तब तक आप शेख अहमद दीदा जैसे बनेंगे तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। अगर आप ठहरेंगे क्या मैं माहिर बनूंगा, एक बड़ा आलिम बनूंगा, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के मौजू पे शेख दीदा जैसा बनूंगा और फिर मैं दावत के मैदान में आऊंगा, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वालो आया, अगर एक भी आयत आप जानते इस्लाम के मुतालिक, आपका फर्ज है कि आप दूसरों तक पहुंचाए। बल्लिगु अन्नी वालो आया, एक भी आयत आप जानते हैं, अगर आप सही तरीके से जानते हैं, आपका फर्ज है कि वो गैरों तक पहुंचाए। और हर मुसलमान कम से कम ये तो मानता है कि खुदा एक है, वो तो कम से कम कहो। गैर मुसलमानों से कम ये तो कहो कि खुदा एक है। हर मुसलमान मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, कम से कम वो तो कहो। आप उसको मुतमईन करेंगे क्या नहीं, वो दूसरी बात है। अगर आप कहेंगे खुदा एक है, वो आपसे कहेगा कि सबूत दो। अगर नहीं पता, आज का दौर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कितनी किताबें लिखी गई है इस मौजू पे, कई ऑडियो कैसेट है, कई वीडियो कैसेट है, कई डीवीडियां हैं। और मैंने भी एक तकरीर की है खुदा का तस्वुर दिगर मज़ाहिब में। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसका हवाला देंगे गैर मुसलमान को, इंशाअल्लाह उसे मानना ही पड़ेगा कि खुदा एक है। आप जब घर पे आके होमवर्क करेंगे, आप एक सवाल के जवाब के माहिर है, फिर कहो कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते, तो वो कहेगा क्यों मानना चाहिए मुझे, आपको जवाब नहीं पता, घर पे आके होमवर्क कीजिए। मैंने एक तकरीर की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में, और साबित किया है हिंदू मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, पारसी मज़हब की किताब में, बुद्ध मज़हब की किताब में, अक्सर मज़हब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। आप पढ़ो किताब को, तकरीर को देखो, और आप गैर मुसलमान से दावत कर सकते हैं, आसान है। फिर कहो कि आप सलाह क्यों नहीं पढ़ते, वो पूछेगा क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं जवाब पता, आके होमवर्क कीजिए। मैंने तकरीर की है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। इस तरीके से आप जब शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह आपको और इल्म हासिल होगा और आप सवाल के जवाब दे सकेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते बल्लिगु अन्नी वाला आया, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के मुतालिक, आपका फर्ज है कि वो गैरों तक पहुंचाए। कई मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, बहुत से मुसलमान सही रास्ते पे नहीं हैं, हम पहले मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाएंगे और उसके बाद हम गैर मुसलमानों को दावत देंगे। ये अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के साथ इस्लाह करना अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान को पक्का मुसलमान पहले बनाऊंगा और उसके बाद दावत करूंगा, ये वक्त कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने रिश्तेदारों को मुसलमान नहीं बना सके, तो आप कैसे कर पाएंगे। खुद उनके चचा इस्लाम नहीं कबूल करे। और सही बुखारी की हदीस है कि मदीना में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदीना में कई मुसलमान थे जो फर्ज सलाह के लिए मस्जिद में नहीं आते थे, जुम्मा सलाह के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते कि मैं चाहता हूं कि उनके घर में आग लगा दूं। यानी मदीना में भी कुछ मुसलमान थे जो पक्के मुसलमान नहीं थे, फिर भी
اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو, کنگ آف پرشیا کو, کنگ الیگزینڈر کو, اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں, اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے, اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں, اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے, غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اصلاح کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا, یہ غلط ہے. جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو, جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ دعوت کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس, آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں, مہابلیشور, اور وہاں جب آپ ٹیبل لینڈ پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ, آپ کا چھوٹا بیٹا, جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو 4 سال کا ہے, وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دور پہنچ جاتا ہے پہاڑی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے. جب آپ کو پتا لگتا ہے کہ احمد آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور پہنچ گئے پہاڑی کے کنارے پہ. آپ چلانے جاتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے, لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اس پہاڑ کے کنارے پہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے. آپ کہنا چاہتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے بیٹے کو کنارے کے نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہے, آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے, اور پھر سے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا, آپ کے اتنے قریب تھا, آپ کو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, صرف ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرا بیٹا بچ جاتا تھا. لیکن وہ شخص کہیں گا آپ سے I was minding my own business, میں اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور دیکھے جاؤ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے تو آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا, اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے سے کہ آپ خود ہی مارو, وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میرا بیٹا تو معصوم تھا, یہ شخص اللہ نے اس کو سمجھ لی, صرف ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے جب آپ دعوت کر رہے اس سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو, تو آپ اس کو جواب دینا چاہیے وہی تو میں کر رہا ہوں, میں اپنے کام سے تو کام رکھ رہا ہوں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک دعوت پہنچائے, تو یہ تو میرا فرض ہے, میں میرے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں آپ تک دعوت پہنچاؤں. اور اگر آپ دعوت نہیں پہنچائیں گے, آخرت کے دن پہ یہ غیر مسلم یا آپ کا گریبان پکڑیں گے, کہیں گے کہ اللہ نے ان کو تو ہدایت دی, ان نے لیکن ہم تک دعوت نہیں پہنچائی. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے
اور آپ نے اپنے پڑوسی تک دعوت نہیں پہنچائی اور اس کا انتقال ہو جائے گا، آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کرا، تو ان کو بھیجیں گے جہنم میں۔ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی کہ نہیں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی دعوت پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والعصر، عصر کی قسم کھاتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ 4 چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان کو جنت جانا ہے، اس کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، اور وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے، ایک بھی چیز کے اوپر عمل آپ نہیں کریں گے، تو عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت دینا کافی نہیں، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالحات ہونا چاہیے، دعوت بھی دینا چاہیے، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ گئے ہیں، لیکن دعوت نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعوت دینا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ عام طور پہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جس انسان نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ تو اگر اللہ چاہے، آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے اختیار میں، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں، کہ آپ لوگوں میں سے، آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو فل ٹائم دائی ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو جنت میں اچھا مقام پائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے جس طریقے سے ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے، فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے، کتنے فل ٹائم داعیز ہیں ہمارے پاس، کتنے دعات ہے، کتنے لوگ اپنی ساری زندگی وقف کیے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم داعیز کا۔ پارٹ ٹائم دائی بننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پارٹ ٹائم دائی مطلب آپ کو غیر مسلمان کو دعوت دینا فرض ہے، تھوڑا بہت دعوت دینا فرض ہے، لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم داعیز کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فل ٹائم داعیز جنت میں ایک اونچا مقام پائیں گے۔ میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے پہلے چند قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دینوں، سارے مذاہب پہ غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ ہم نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو۔ Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین الحق، دین الاسلام کو سارے دوسرے مذاہب پہ غالب کریں گے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینزم ہو، بدھزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہیں چاہیں گے تو۔ 2 جگہ، اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے۔ میں تقریر کا ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے، سورہ فصلت کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کون شخص سب سے بہتر ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔